مختصر تفسیر کا کورس اس کا آغاز ہو چکا ہے. الحمدللہ تو کلاسیں بھی ہو چکی ہیں اور ہم نے وہ بنیادی اور ابتدائی باتیں جو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ضروری تھیں قرآن کریم کے تعارف کے عنوان پر تعارف قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. سب سے پہلے ہم نے اس کا تھوڑا سا ریویژن ہو جائے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کریم سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. قرآن کریم سے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے اس کو اگر بہت آسان الفاظ کے اندر بیان کر دیا جائے تو اس کے 3 حصے ہیں کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جو مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ کلام الہی کیا ہے. کلام الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه آياته. اللہ رب العزت سے بات کرنے کا کسی انسان کے اندر کلام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کوئی انسان اللہ رب العزت سے کلام کر لے مگر یہ کہ اللہ رب العزت ان 3 طریقوں سے وحیًا وراء حجاب اور او یرسل رسولا کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں انسانوں سے. یعنی یا تو الہام کرتے ہیں، دل کے اندر القاء فرماتے ہیں، چاہے بیداری کی حالت میں ہو چاہے نیند کی حالت میں ہو، تو اللہ رب العزت اپنا پیغام اپنا کلام دل میں ڈالتے ہیں. دوسری صورت یہ تھی کہ کلام تو براہ راست کرتے ہیں لیکن درمیان میں ایک پردہ حائل ہوتا ہے جو قرآن کریم کی آیت کو مانتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اپنا پیغمبر اپنا فرشتہ بھیج کر اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ان تینوں ہی طریقوں سے اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے کی کہ نزول قرآن کریم کی تاریخ کلام الہی ہے. ہم نے جب یہ بات سمجھ لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم قرآن حمید اللہ کا کلام ہے تو نزول قرآن کریم کی تاریخ یہ نازل ہوا ہے نا. تو یہ کہاں سے نازل ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ اس کا نزول 2 طرح سے ہوا ہے. پہلا نزول لوح محفوظ کے اندر ہے یہ کتاب، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ام الکتاب جو ہے نا، جو اصل کتاب ہے وہ ہمارے پاس ہے اور وہ کس میں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. تو پھر لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے سمائے دنیا پر جہاں پر فرشتوں کی عبادت ہے، عبادت خانہ ہے جو بالکل مکۃ المکرمہ کے بالکل محاذات اوپر آسمانوں میں فرشتوں کی ایک عبادت گاہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں پر نازل فرمایا. اس لیے نازل فرمایا کہ اس کی شان بہت عظیم ہے، عظمت شان کا اظہار کرتے ہوئے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تدریجاً رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا حالات، واقعات، سوالات اور مختلف صورتوں کے اندر خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر فرمایا، جس کا عرصہ میں نے کیا بتایا تھا؟ شمسی سال کے اعتبار سے 22 سال اور قمری سال کے اعتبار سے تقریباً 23 سال. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. سب سے پہلی صورت، سب سے پہلی آیت کون سی تھی نزول کے اعتبار سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں. اور سب سے آخری سورت قرآن کریم کی جو نازل ہوئی وحی کے اعتبار سے وہ تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. میں نے دکھائی تھی کون سی آیت ہے؟ سورۃ البقرہ کی 2
حفاظت قرآن کریم کی تاریخ ایک اونچ کا تاریخ ہے، کس طرح اس امت نے قرآن کریم کی حفاظت کی، وہ ہم نے آپ کو مختصراً یہ خاکی کے اندر بیان کیا ہے نا۔ اس لیے خاکہ بیان کیا تاکہ نظر کے اندر آپ کے سامنے یہ پوری باتیں جو ہے وہ آ جائیں۔ تو اہل رسالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر سب سے محفوظ ترین گنجینہ تھا قرآن کریم کی حفاظت کا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سکھایا، اہل عرب کا حافظہ بہت مشہور تھا، وہ حفظ کرنا بہت آسانی کے ساتھ وہ یاد کر لیتے تھے۔ تو قرآن کریم کے حافظ ہزاروں، درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں حضرات صحابہ کرام کو قرآن کریم کو مکمل طور پر حفظ کیا۔ ان کی زندگی کا مقصد اولی سے قرآن کریم سے وابستگی تھی، قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو حفظ کرنا، اپنی زندگیاں کھپا دی۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی اہتمام فرمایا، اور قرآن کریم کی کتابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر جیسے ہی نزول ہوتا اور کاتبان وحی کی ایک بڑی جماعت تھی وہ قرآن کریم کو لکھ لیا کرتی تھی، لیکن چونکہ صفحات ناپید تھے، کتاب نہیں تھی، اس زمانے کے اندر پارچے ہوتے تھے، چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، جانوروں کی، اونٹ کی جو ہے وہ مرغے کی ہڈی ہوتی تھی، اس کو جو ہے وہ تختی بنا کر اس پر لکھا جاتا تھا، تو اسی طرح لکھا گیا۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد رسالت میں کتابی صورت کے اندر ضرورت ہی پیش نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم مرتب نہیں تھا، مختلف چیزوں کے اندر موجود تھا، اور حافظ قرآن ترتیب کے ساتھ موجود تھے، یعنی جو حافظ قرآن صحابہ کرام تھے نا وہ اسی ترتیب سے پڑھتے تھے قرآن کریم جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ ترتیب بعد میں کسی نے کی ہے، یہ اس کی ترتیب آیات بھی اور سورتوں کی ترتیب بھی یہ کس کی ہے؟ من جانب اللہ ہے۔ آیتیں بھی اور سورتیں بھی یہ ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو حفظ کروایا، یاد کروایا۔ قرآن کریم الحمدللہ ہمارے پاس بعینی اسی صورت میں جس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا اور امت کو سکھایا، امت کو پڑھایا، اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا جس میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام جو شہید ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اسی طرح مختلف مارکوں کے اندر صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، قرآن کریم کا ایک بہت حصہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کو تو حفاظت کرنی ہے، قرآن کریم تو امت کا سرمایہ ہے، قرآن کریم ہی تو دین کی جو ہے بنیاد ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ آپ کے سب سے ممتاز ترین کاتب وحی تھے، آپ کے لیے کتابت کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو تو بلایا، ان کے سامنے یہ بات کی، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ لوگ پہاڑ اٹھانے کو کہتے تو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کریم کا جمع کرنا یہ ایک ایسی بات تھی کہ آئندہ قیامت تک کے لیے مجھے اس کام کی ذمہ داری دی جا رہی تھی کہ قرآن کریم کو کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے، کتابت کی صورت میں لکھ کے آپ کو امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک جماعت بنائی گئی اور مختلف حفاظ صحابہ کرام کی جماعت میں تھے، اور قرآن کریم کو اس طرح آہستہ آہستہ جمع کیا گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس زمانے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر سورت ایک الگ حصہ تھا، ہر سورت کا اپنا ایک الگ جز تھا، کتابی صورت میں نہیں تھا، ہر سورت ایک الگ جز میں موجود تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جزیرۃ العرب سے، ابھی تک تو عرب مخاطب تھے، ابھی تک تو عربوں سے بات ہو رہی تھی، اب جو ہے اسلام جو ہے وہ عرب سے نکل کر دنیا کی مختلف اقوام میں جا رہے ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے۔ شام میں گیا، عراق میں گیا، عراق میں آج عربی بولی جاتی ہے، یہ قرآن کریم کی کا معجزہ ہے کہ وہاں کی مادری زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی، لیکن آج ان کی مادری زبان دنیا کی واحد یہ کتاب ہے جس نے لوگوں کی مدر لینگویج جو ہے کیا کر دی؟ تو قرآن کریم جب وہاں پر پہنچا، قرآن کریم جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی فتوحات ہوتے رہی تو قرآن کریم آگے گیا، مختلف اقوام سے واسطہ پڑھنے لگا، تو قرآن کریم کے سیکھنے میں مشکلات پیش آنے لگی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے
دوبارہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اب کے بعد یہ کہا کہ اب ایک ایسا معیاری نسخہ ایک کتابی شکل کے اندر ہونا چاہیے جس کے بعد پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے، پھر اس کے بعد آگے جو ہے امت میں جہاں پر بھی جائے وہ کے لیے بھی آسانی ہو، سہولت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ سکے۔ اس لیے کہ اب دوسری اقوام سے بات سے پڑھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورتوں کو بھی ترتیب دیا، آیتوں کو تو ترتیب پہلے سے ہی تھی، اب اس کو دو دفتین کے درمیان میں کتابی صورت کے اندر جمع کر دیا۔ یہاں تک کہ ہماری گزشتہ دو کلاسیں جو درس سے ہوتے ہیں۔ اگلا درس ہمارا یہ ہے کہ وحی جو ہے وحی الہی جو قرآن کریم جو مشتمل ہے، کس پر مشتمل ہے؟ وحی الہی پر مشتمل۔ قرآن کریم کیا ہے؟ وحی ہے، وحی ہے نا۔ وحی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا پیغام ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے آتا ہے، کبھی القا فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت، اور کبھی من وراء حجاب نبی سے پیغمبر سے بات کر کے جو ہے وہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے کلام فرمایا تھا من وراء حجاب، جس کو سورۃ النجم کے اندر بیان کیا کہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا جو قرب حاصل ہوا اس کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقاب قوسین او ادنی، جو قوسین کے جو دو کنارے ہوتے ہیں، قوسین کے جو دو کنارے ہوتے ہیں اتنا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ کیا مقام ہے وہ کلام ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کی نیت بہت اخلاص ہونی چاہیے، بہت اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی کہ جو حکم آ جائے ہمیں دوران تعلیم، جو نصیحت ہمارے سامنے آ جائے، جو حکم اللہ کا آ جائے، جو امر اللہ کا آ جائے، اسے بجشن و تسلیم خب ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا، بس جھک جانا ہے۔ ہزار صحابہ کرام نے کوئی عقلی گھوڑے جو ہے وہ نہیں دوڑائے، ان کے سامنے جو حکم آیا تو انہوں نے اس بارے میں فکر کیا کہ اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے گا، اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ اس لیے بھائی جب ہم آگے پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت ساری احکام کی آیتیں بھی آئیں گی، بہت ساری نصیحت کی باتیں بھی آئیں گی، بہت سارے تدبر کی باتیں بھی آئیں گی، بہت سارے تذکر کی بھی باتیں آئیں گی، بہت سارے واقعات قصص انبیاء علیہ السلام، جو سبق ہمیں ملتا رہے اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈھالتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ایک اور بات جو ہے وہ کرنی ہے، وہی جو ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ آپ نے جو مسجد کے اندر جو ہمارا افتتاحی جو نشست ہوئی تھی اس کے اندر حضرت مولانا اسماعیل عارفی صاحب آئے تھے، انہوں نے وحی کی ضرورت کو بیان کیا تھا کہ وحی کیوں ضروری ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ وحی کیوں ضروری ہے؟ وحی کی ضرورت ہماری فطرت کے اندر شامل ہے۔ ہم اس وحی الہی کے بغیر اندھے ہیں، ہم اس وحی الہی کے بغیر دنیا کے اندر زندگی صحیح طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتے۔ ہماری فطرت کے اندر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کی فطرت یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میرا خالق کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے جانا کہاں پر ہے، اور میں جو آیا ہوں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر میں کیسے کیوں پیدا کیا گیا۔ یہ سوال انسانی فطرت کے ہیں اور یہی ان سوالوں کے جواب وہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی میں اپنی عقل سے نہیں جان سکتا، اس کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ یعنی اس دنیا میں بھیجنے کے بعد انسانوں کو اس دنیا میں
بھیجنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم اپنی مرضی سے زندگیاں گزارتے رہو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تم بالکل مکمل طور پر آزاد ہو، مادر پتر آزادی اختیار کر لو، تمہیں جو اخلاق کردار چاہیے وہ اخلاق کردار اختیار کر لو، جس طرح کا معاشرہ تمہیں پسند آئے تم اس طرح کا معاشرت اختیار کر لو، جس طرح کی تم تجارتیں اپنی مرضی سے کرنا چاہو تم اس طرح کی تجارت کرنے کی اجازت ہے نہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کی مرضی کو پیش نظر رکھے۔ خالق جو بنانے والا ہے اس کی طرف اختیار ہے نا کہ وہ آپ کو حکم دے کہ یہ کام کرنا ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، دنیا میں ہم تجربہ کرتے ہیں، دنیا میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کوئی ہمارا ملازم ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا ملازم ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، تو چند گھنٹے آپ نے اس کو نہ پیدا کیے نہ آپ پیدا کر سکتے، آپ نے اس کو چند گھنٹوں کے لیے اپنے کام کی ذمہ داری دی ہے، اس سے اس کا وقت لیا ہے، وہ آپ کا 8 گھنٹے کا ملازم ہے، لیکن تم کرتے نہیں کرتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت جو خالق ارض و سماوات ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اس کے لیے ساری کائنات کو بچھا دیا، ایسے ہی پیدا کر دیا، کوئی مقصد حیات نہیں تھا، کوئی زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ و سلیقہ نہیں سکھایا ہوگا نہ بتایا ہوگا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دینا اللہ رب العزت کو زیبا ہے۔ اللہ ہی کو تو زیبا ہے، اور کس کو زیبا ہے؟ اللہ ہی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ ہی حکم دے گی کہ اس طرح زندگی گزارو، اس طرح خوشی کے لمحات گزارو، اس طرح جو ہے وہ غم کی کیفیات سے گزرو، اس طرح اپنی معاشرت اختیار کرو، اس طرح اپنی زندگی کے شب و روز جو ہے وہ گزارو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، اس حکم کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسی کا نام، اس کا حکم کا نام کیا ہے؟ وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی فطرت سے باہر آ جائے، اپنی فطرت کو بھول جائے، اپنی فطرت کو چھوڑ دے، وہ ایک الگ بات ہے، تو پھر تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ انسان جب اللہ رب العزت کی وحی سے آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ وحی الہی کی ضرورت انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا جاری فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس ہدایت اور اس وحی کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اور آخر میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ختم نبوت کا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہے قیامت، اب کسی کے پاس کوئی وحی نہیں آئے۔ جو اللہ کا پیغام ہے یہ آخری پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے اسٹینڈرڈ ہے، قیامت تک کے لیے نظام ہے، قیامت تک کے لیے تنفیذ کے لیے اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ وحی الہی کا قرآن کریم کا نظام ہے۔ کوئی اور نظام جو ہے اس لائق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری ہدایت، اپنی ساری مرضیات، اپنی ساری ناراضگی، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن باتوں سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، کن کے واقعات اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ قابل اعتبار ہیں اس بات کے لیے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کی رہنمائی کے لیے موضوع ہو جائیں، ان سارے واقعات کو بھی ذکر کر دیا، ان ساری شخصیات کا تعارف بھی کروا دیا، ان تمام احکامات کو بھی ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان اپنا نظریہ رکھے، اپنا عقیدہ رکھے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے وحی کے اندر بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر احکامات بھی آپ کو ملتے ہیں، قرآن کریم کے اندر جنت و جہنم کے قصے بھی آپ کے مناظر بھی آپ کو ملتے ہیں، اور پچھلی اقواموں کے قصے بھی ملتے ہیں، کچھ پچھلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی تذکیر اور تدبر کی جو ہے وہ آیتیں بھی جو ہے وہ ملتی ہیں۔ یہ پورا قرآن کریم ہے جس کا موضوع توحید ہے۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو قرآن کریم کا موضوع ہے۔ دوسرا جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ دوسرا موضوع انسان کا ہے جو بعض حضرات نے قرآن کریم کا موضوع بنایا ہے، وہ انسان مکلف۔
قرآن کریم کا ایک موضوع توحید ہے، دوسرا موضوع کیا ہے؟ انسان مکلف، یعنی انسان سے بحث ہو رہی ہے۔ قرآن کریم جو نازل فرمایا ہے، قرآن مجید جو نازل فرمائی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے فرمائی ہے۔ ہمیں اچھا اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص میرے نزدیک جو انسان مکلف قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، انسان مکلف ویسے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ۔ قرآن کریم پڑھتے جائیے، پتہ چل جائے گا کہ انسان مکلف اللہ رب العزت کے نزدیک جو کامیاب و فلاح یافتہ مومنین ہیں وہ کون۔ اس لیے انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ جو ہے نا اس کا آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے قرآن کریم کا ترجمہ شروع کریں گے۔ اچھا، جب قرآن کریم کے ترجمے کے لیے ہمیں عربی گرامر کی بنیادی معلومات کی ضروری ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس لیے کہ قرآن کریم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربی، قرآن کریم تو عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، قرآن کریم تو عربی میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم تو عربی میں تلاوت ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی عربی سمجھنے کے لیے ہمیں عربی کی بنیادی معلومات بھی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم پڑھیں گے نا تو ہم ہو سکتا ہے ایک ایک رکوع دو رکوع جو ہے نا وہ ہم ترجمہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے جب آپ کو پتہ ہوگا عربی گرامر کے معنی میں کہ یہ کیا ہے لفظ، اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کثیر الاستعمال جو قرآن کریم کے اندر الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے، بہت آسان سے طریقے سے بتائیں گے، تو وہ آپ کو ذہن میں رکھیے گا، اور پھر ہم ترجمہ کرتے ہوئے اشارہ کریں گے کہ ہوں کا مطلب یہ ہے، ہوں کا مطلب یہ ہے، ہوں کا مطلب یہ ہے، چونکہ ہم نے پہلے پڑھا چکے ہوں گے آپ کو، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سمجھنے میں ترجمے کے لیے جگہ پھر ہمارے لیے روانگی جو ہے شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایک آدھ دو پاروں کے اندر، پھر جب ایک دو پارے ہو جائیں گے تو ہمارے اندر اسپیڈ بھی آ جائے گی، تیزی کے ساتھ ہم جو ہے اس کو جو ہے نا وہ ترجمے کا تحقیق جو ہے اتار کریں گے۔ تو ہمارے ہر درس کے اندر آئندہ جو درس ہوگا اس کے اندر شروع کے 15 منٹ عربی قرآنی گرامر کے سے متعلق ہم 15 منٹ آپ کو عربی گرامر کی بنیادی باتیں آپ کو سکھائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی بھی زبان کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، 3 کلمات ہوتے ہیں، 3 طرح کے کلمات ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ 3 طرح کی یہ عربی زبان جو بنی ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ اسم، فعل اور ورب۔ ہمیں بس یہی 3 چیزیں ملیں گی پورے قرآن کریم میں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کون سا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بعض حروف ایسے ہیں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اس کا اگر ایک مرتبہ مطلب بتا دیا جائے تو جہاں پر بھی وہ آئے گا لفظ آپ کو مطلب پہلے سے ہے نا۔ ایک لفظ ہے انا، قرآن کریم میں بہت آیا نا انا کا لفظ، انا کا لفظ، کانا کا لفظ بہت آیا، کثرت کے ساتھ آیا، تو ہم آپ کو ایک مرتبہ انا کا مطلب بتا دیں گے، ہے نا۔ تو جہاں جہاں قرآن کریم کی آیتوں میں انا آ جائے گا تو اس کا مطلب پتہ چل جائے گا نا یار، پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے اسماء ایسے زوائد بہت آتی ہیں، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ جو ہے یہ بہت آتا ہے، وہ بہت آتا ہے، ہم بہت آتا ہے، تم بہت آتا ہے، کا بہت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ضمائر ہیں، ہم ایک مرتبہ آپ کو ضمائر پڑھانے کے آپ یاد کر لیں گے، اس کے بعد جہاں پر بھی ضمیر آ جائے گی اس کا مطلب آپ کے ذہن میں فوراً سے آ جائے گا، ہے نا۔ فعل کے اندر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، فعل کا مفہوم ہم آپ کو بیان کر دیں گے اسی وقت جو اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کی ساخت ہوتی ہے، اس کا سانچہ ہوتا ہے، اس کا ایک شیپ ہوتا ہے، وہ شیپ بتا دیں گے، وہ شیپ بتا دیں گے، آپ ویسے بھی سمجھ جائیں گے کہ یعلمون، تعلمون، یعقلون، یتدبرون، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، افعال ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جب یہ اس طرح ترتیب کے ساتھ تھوڑا سا وقت گرامر کو دیں گے اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ سبق ہمارا ہم جو گرامر 15 منٹ کے بعد پڑھائیں گے نا اسی کے اندر جو الفاظ ہیں گرامر کے اسی کو ہم آپ کو 15 منٹ پہلے دنوں کیا کر دیں گے، سمجھا دیں گے۔ جب ہم ترجمہ شروع کریں گے تو فوراً سے آرام سے فوری تازہ تازہ ہوگا، یاد بھی ہوگا، فوراً سے ہم آپ کو کیا کرتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کے فہم کے اعتبار سے رہے گا۔ باقی یہ ہے کہ بھائی آپ حضرات جو ہے نا وہ میرا ساتھ دیں گے۔ میں دیکھیں افہام اور تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پڑھانے والا، سکھانے والا اور سیکھنے والا، ویسے تو ہم سب سیکھنے والے طالب علم ہیں،
لیکن ایک ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بٹھا دیا ہے، آپ حضرات سلام بٹھا دیا، ترتیب ہے، واقعہ ہو گیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ گاڑی چلے گی. ہمارا ہدف ہے پورا قرآن کریم کا ترجمہ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے آج یہاں تک کی بات رکھتے ہیں. کل اگلا جو جمعرات ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اندر ہم نے جو ہے ایک ترتیب ایک پروگرام دیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ سے متعلق. کیونکہ رمضان المبارک قریب ہے اور اکثر مسلمان جو ہے وہ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو اسی اکیڈمی کے اندر زکوٰۃ سے متعلق ایک پروگرام ہے جس میں زکوٰۃ کے تقریباً مسائل کو سکھایا جائے. تو آپ خود بھی آئیں اور آپ جو ہے اپنے ساتھ دیگر دوستوں کو بھی لے کر آئیں اور اس کی دعوت چلائیں. اور یہ بہت مفید معلوماتی جو ہے وہ ہوگا. اس سے زکوٰۃ جو ایک وہ ہے اللہ رب العزت کا واقعی الصلاوات الزکوٰۃ، اس کی بنیادی معلومات، بنیادی مسائل کا جو ہے وہ یہی ہوگا، تاکہ ہم اپنی آئندہ زندگی کے اندر اللہ کے اس حکم کو جو ہے شریعت کے مطابق، شرعی تعلیمات کے مطابق کرنے کی اور اس کو پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعرات کو جو ہے نا وہ جمعرات کے دن ان شاء اللہ تعالیٰ بعد العشاء مغرب کے بعد، مغرب سے دو نشستیں ہوں گی نشستیں، مغرب سے عشاء اور پھر عشاء کے بعد جو اس ٹائمنگ ہوتے ہیں نا اس ٹائمنگ کے اندر بھی جو ہے ٹھیک ہے. اس لیے کہ طویل ہے، بہت مسائل ہیں. تو کوشش کریں جو تاجر حضرات ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر جو ہے وہ تجارت سے متعلق زکوٰۃ ہے. تجارت کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بہت پیچیدہ بھی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے. اور پھر سونے کی زکوٰۃ ہے، پھر روپیے پیسے کی زکوٰۃ ہے، وہ سارے مسائل ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہے آئیں گے. اور اس کو پریزنٹیشن کے طور پر پوری اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش کیا جائے گا، سلائڈ کے اوپر جو ہے وہ پورا پیش کیا جائے گا. اور پیش کرنے والے ہوں گے مفتی صغیر صاحب. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کے لیے اتنے کافی ہے. دعاؤں میں درخواست ہیں.